حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے اپنی باتیں کرتے ہیں اور اپنے معاملات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے اور وہاں پہ بیٹھنے میں تمہاری گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو پھر تم راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے میں بیٹھنے کے جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہیں پست رکھنا، یعنی اگر آپ راستے میں لازماً بیٹھتے ہیں اور آپ کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی ضروری گفتگو کرنی ہے، تو آپ پہ یہ لازم ہے کہ راستے کا حق اس طرح سے ادا کریں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ہر آنے جانے والے کی طرف مت دیکھیں۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور اس کے متعلق ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر حصے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور بہتر جو درجہ ہے ایمان کا، وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ اور سب سے ادنا اور کم تر جو درجہ ہے ایمان کا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق، فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ادنا ترین درجہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتی ہے۔ اور یہ تو قرآن کریم میں قاعدہ اور قانون بیان ہے۔ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو یہ بات کہ اگر آپ نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نیکی لکھے گا۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں ایک نیکی کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دے گا، اور فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نیکی اپنے پاس لکھ دے تو رب العالمین جل شانہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینے کا، جو ہمیں بظاہراً معمولی سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ جل شانہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے جو حقوق ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا راستے سے۔ تیسرا حق جو بیان فرمایا اس کے متعلق فرمایا کہ سلام کا جواب دینا۔ آپ راستے پہ بیٹھے اور کوئی گزرنے والا آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور یہ تو ویسے بھی ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لیکن اگر آپ راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیاوی گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے نہیں۔ اور چھٹا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جی راستہ بتا دینا۔ آپ تو ویسے بھی راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص آپ سے راستے کے متعلق پوچھتا ہے تو آپ اس کو راستے کا بتا دیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستے کا جو حق ادا ہوتا ہے اس میں ایک یہ بھی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا مصیبت زدہ کی مدد کرنا۔ آپ کسی چوک میں بیٹھے ہیں، کسی راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص پریشان حال ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، تو آپ اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی راستے کا ایک حق ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بھولے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا یہ بھی راستے کا ایک حق ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اکثر آج دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چوکوں میں اور راستوں پہ اکثر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو خصوصی طور پر ان باتوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو راستے کے حقوق بتائے ہیں، تقریباً 8 حقوق ہیں، تو ان حقوق کو سیکھیں، ان کو یاد کریں اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔